خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ محمد بن قاسم کے باپ کے بڑا کام کیا ہے ان لوگوں نے ہندوستان میں. اسلام تو آ چکا تھا, اسلام کے ماننے والے ہندوستان میں صدیاں گزار چکے تھے, تو پھر اسلام پر ایسا وقت کیسے آ گیا کہ یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ہندوستان کے عجائب خانے میں چلا جاتا اور اسلام عملی طور پر پریکٹیکلی ہندوستان سے دور ہو جاتا. آخر ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنے سخت حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیسے پیدا ہو گئے؟ تو میں تھوڑا سنیریو آپ کو عرض کر دوں کہ سنیریو کیا ہے. یہ ساری گڑبڑ اسلام پر مشکل وقت, مسلمانوں پر مشکل وقت, اس مشکل وقت کی تھوڑی سی میں تمثیل بھی, مثال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کیا مشکل وقت تھا جس کو مشکل کہا جا رہا. پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ مشکل وقت آیا کیسے. دنیا جانتی ہے اکبر بادشاہ کو, جس نے نہیں بھی پڑھا تو بھی اس نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے, 10ویں صدی کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اکبر, جس کو اکبر اعظم بھی کہا جاتا تھا اور مغل اعظم بھی کہا جاتا تھا. اس وقت یہ دو بڑے قبیلے تھے, مغل اور پٹھان. تو یہ مغل تھا, یہ مغل اعظم, بہت بڑی سلطنت تھی اس کی, بڑا جابر اور بہت ہی جبروت والا, بڑا سخت آدمی تھا یہ اکبر. لیکن دین کے معاملے میں بڑا اچھا تھا یہ, پھر خراب ہوا. یعنی اس کی اچھائی جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو اس نے اپنے محل کے اوپری حصے میں ایک خاص کمرہ بنایا ہوا تھا, اس پر وہ چلا جاتا تھا اور وہاں جا کے وہ تہجد پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. مسجد میں بادشاہ ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر کے جھاڑو دیا کرتا تھا, بادشاہ ہو کر بھی. بڑی بات ہے کہ بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح دین کی طرف آگے بڑھیں اور دین کی خدمت کریں. مسجد میں آ کے جھاڑو لگائیں, جھاڑو دیتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, اللہ کے خوف سے روتا تھا. جتنا یہ اچھا تھا اس سے زیادہ برا ہو گیا. تب جا کے کہیں مجدد الف ثانی کی ضرورت پڑی. برا کیوں ہو گیا؟ اچھائی یہ تھی, برائی کیا تھی اس کی؟ برائی اس کی یہ اتنا برا ہو گیا, اتنا برا ہو گیا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ذل الہی ہے, اللہ کا پرتو ہوتا, اور جب یہ اللہ کا پرتو ہے تو جس طرح اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے تو پھر مجھے بھی سجدہ کیا جائے. اس نے چاہا کہ میری سلطنت میں جتنی طرح کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, مختلف مذہب کے لوگ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں اور ہیں, ان سب کے لیے ایک ایسا دین بنایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, جو سب کے لیے قابل قبول. کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ سب وہاں پر جمع ہو سکے. اس نے سب کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کا رواج ختم کر کے اپنی طرف سے ایک دین بنایا اور اس دین کا نام رکھا دین الہی. دین الہی. اذانوں پر پابندی لگا دی, اذان نہیں ہوگی. مسجدوں پر پابندی لگا دی کہ مسجدوں میں تالے ڈال دیے جائیں. مسلمان تھا یہ. میں نے شروع کے حالات میں سے تھوڑے سے حالات آپ کو بیان کیے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. اب آگے بیان کروں گا کیوں ہو گیا اور پھر اس کا علاج کیا ہوا. مسجدوں میں
گائے کا گوشت، گائے ذبح کرنا منع کر دیا گیا کہ گائے ذبح نہیں کی جائے گی۔ سور کا گوشت عام بکنے لگا اور گائے کا گوشت منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرے گا تو اس کو سخت سزا ہوگی۔ سور کا گوشت، سور ذبح بھی ہونے لگے اور بٹنے بھی لگے، اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا۔ عربی زبان پر پابندی لگا دی، عربی زبان نہیں بولی جائے گی۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو، ہندی زبان کو اور سنسکرت کو اور دوسری زبانوں کو رواج دیا گیا، عربی زبان منع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمے میں تبدیلی کی جائے، اور اب کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ نمازوں پر پابندی لگا دی گئی، تبلیغ دین پر پابندی لگا دی گئی، علماء کو شہید کیا جانے لگا۔ جو اس کی بات مان لیتے اس کی خیر ہے، جو نہیں مانتے شہید کر دیا جاتا۔ اس کے دربار میں ایک عظیم ترین مولانا تھے، مولانا بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کو ہر غلط کام پہ ٹوکتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ ذل پناہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ نے تنگ آ کر مولانا بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کے سامنے دو طرف گھوڑوں سے یا اونٹوں سے ان کی ٹانگوں کو بندھوا کر اور دو مختلف سمتوں میں جانوروں کو دوڑا دیا، ان کے جسم کے پرزے اڑا دیے۔ علماء کو مارا جانے لگا، شہید کیا جانے لگا۔ کلمہ تبدیل، نمازوں پہ پابندی، مسجد میں تالے، عربی زبان پر پابندی، قرآن پر پابندی، ہندوؤں کے نعرے رام رام، اس کا رواج ہونے لگا۔ مسلمانوں کی عورتیں زبردستی ہندوؤں کو دی جانے لگی، اور ہندو لڑکیوں سے زبردستی مسلمانوں کی شادیاں کروائی جانے لگی۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ اتنا اچھا آدمی اتنا برا کیسے ہو گیا؟ یہ دو تصویر کے رخ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اکبر بادشاہ کے۔ اتنا اچھا آدمی جو مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، تالے کیسے ڈلوا دیے؟ جو تہجد پڑھتا تھا، اس تہجد پڑھنے والے نے اذان پر پابندی کیسے لگا دی؟ جو قرآن کی خدمت کرتا تھا، اس نے قرآن کی جگہ پر رامائن اور گیتا اور ہندوؤں کی کتابوں کو رواج کیسے دیا؟ جو علماء کو دربار میں اونچی کرسی دیتا تھا، وہ علماء کو شہید کرنے پر کیسے تل گیا؟ سوال یہ، تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو تبدیلی کی میں ایک وجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تبدیلی کی وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنے دربار میں ان لوگوں کو بھی آنے کی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو بھی بحث مباحثے میں شرکت کی دعوت دے دی جو اسلام کے دشمن تھے، اور اس کے دربار میں بحث ہوتی تھی، بحث۔ عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، فلسفی بھی آتے تھے، ملحد بھی آتے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے، مسلمان بھی ہوتے تھے، اور یہ سب کے بیچ بحثیں کرواتا، بحث کرواتا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان میں فرق ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ انسان جس عقیدے پر ہوتا ہے وہ بالکل صحیح عقیدہ ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کو صحیح طرح بیان نہیں کر پاتا، اور سامنے والا جو غلط ہونے کے باوجود بولنے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ ایسا بول جاتا ہے، لوگ تالیاں پیٹتے ہیں کہ بہترین۔ وہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ تیز زبان ہوتا ہے، لہذا وہ بول جاتا ہے،
لہذا سارے آنے لگے، فلسفی، منطقی، کلامی، ملحد، عیسائی، یہودی، شیعہ، سارے آنے لگے اور بحثیں ہونے لگی۔ سب مل کے اسلام پر اعتراض کرتے اور علماء اس کا جواب دیتے، لیکن پھر وہ لوگ موڑ تروڑ کے بات کرتے، یہ پھر کچھ جواب دیتے، اور یوں سننے والوں کے درمیان روزانہ ایک تماشا لگتا، روزانہ۔ اور اکبر اس تماشے سے محظوظ ہوتا۔ لوگ کبھی اس کی بات مان لیتے، کبھی اس کی بات مان لیتے، کبھی اس کی بات مان لیتے۔ ایک سے ایک آدمی آتا اور وہ اپنی تیز زبانی کی وجہ سے، تیز بیانی کی وجہ سے غلط بات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا اور اتنے چکر دیتا کہ لوگ صحیح کو غلط سمجھنے لگتے اور اس کی غلط بات کو صحیح سمجھنے لگتے۔ یوں ایک ملغوبہ بن جاتا، ایک ملغوبہ بن جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، اور یہ جیت ہار کا فیصلہ عوام کرتی، درباری لوگ کرتے جو جاہل ہوتے۔ یوں اسلام کی قدر لوگوں کی نظروں میں کم ہونے لگی۔ کبھی عیسائی اعتراض کر دے، ادھر سے یہودی کر دے، ادھر سے اہل سنت پر شیعہ کر دے، ادھر سے ملحد کر دے۔ اب اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو سب کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا، اور یوں چار طرف سے حملے ہوتے، اور لوگ جب سنتے تو کبھی اس کی بات لے لیتے، کبھی اس کی بات لے لیتے، بالکل ویسے ہی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، بالکل ویسے ہی جیسے چند برسوں پہلے پاکستان میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء کو بلا کر کے ہاٹ ایشوز پر گفتگو کروائی جاتی تھی۔ آپ واقعہ عفق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ باغ فدق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور لوگ کنفیوز پہ کنفیوز ہوتے جاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کچھ بولتے ہیں، یہ کچھ بولتے ہیں، یہ حضرت علی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، یہ حضرت علی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، یہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، یہ کچھ بولتے ہیں، ہم فیصلہ کیا کریں؟ ایسے ایشوز جو ہاٹ ایشوز تھے ان کو پبلک کر دیا گیا۔ یہی کام اکبر کے زمانے میں کیا گیا، اور یوں آہستہ آہستہ اسلام کی قدر، اسلام کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کم ہوتی گئی۔ لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، سب کو کیا پتا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے، یہ تو قرآن و حدیث فیصلہ کریں گے، وہاں بیٹھ کے چار لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ چرب زبان ہے، اس نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی کہ یہی ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا کہ حقیقت کیا؟ سوال چھوٹا سا، جواب بڑا ہوتا ہے۔ سننے کی صلاحیت تو پیدا کرو تاکہ واضح ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ یہ بنیاد بنی، ایک بنیاد یہ بنی کہ شریعت مذاق بن کے رہ گئی، لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے لگے، اس بارے میں وہ ٹھیک ہے، اس بارے میں وہ ٹھیک ہے، اس بارے میں وہ ٹھیک ہے، ایک نئی چیز سامنے آ گئی، ایک نئی چیز سامنے آ گئی۔ اور اکبر چاہتا یہی تھا، چونکہ یہ ایک فلسفے سے متاثر ہو چکا تھا۔ اصل بنیاد یہ بنی اس حرکت کی، یہ جو حرکت اس نے کی، اس کی اصل بنیاد یہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ اس وقت، اس زمانے میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، مارٹن لوتھر۔ اس نے ایک فلسفہ اپنی طرف سے لوگوں میں بیان کیا کہ یہ جو ہمارے عیسائی بڑے ہیں، پوپ ہیں، عیسائی جو ان کے یہاں بڑے ہوتے ہیں، جن کی باتیں تسلیم کی جاتی ہیں اور انجیل وغیرہ کی وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور انجیل کی روشنی میں اپنے لوگوں کی جو بھی تربیت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان میں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو بڑا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہماری عقلیں اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم خود ہی انجیل پڑھیں اور خود ہی انجیل پڑھنے کے بعد ہم خود ہی اپنی اپنی عقلوں کے مطابق انجیل کو سمجھ لیں؟
شروع کی. یہ اکبر کے زمانے کا ہے، اسی زمانے کا ہے یہ جس زمانے میں اکبر موجود تھا. اس نے ایک نیا فلسفہ دیا، اور اس کے فلسفہ دینے کی کچھ وجوہات تھی کہ عیسائی پادری صحیح طرح انجیل کی تربیت اور اس کی روشنی لوگوں کو نہیں پہنچا پا رہے تھے. بہت کچھ غلط تھا عیسائیت میں، جس کے نتیجے میں یہ کھڑا ہوا اور کہا ان لوگوں کی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ اتھارٹی کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بولیں گے ہم وہ مانیں گے. ہمارے پاس عقلیں نہیں ہیں، ہم خود انجیل پڑھیں گے. ہر شخص پڑھے، انجیل دکانوں میں ملتی ہے، ہر شخص انجیل خرید لے اور انجیل خرید کے پڑھے. جس کو انجیل جو سمجھ میں آئے اس کی سمجھ کے مطابق بس سمجھ لے کہ وہی اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اسی کے مطابق کرے. جس کو وہاں سے عبادت اس طرح سمجھ میں آتی اس طرح کرے، اس طرح سمجھ میں آتی اس طرح کرے. جو اس کی سمجھ فیصلہ کر دے، اپنی سمجھ سے فیصلہ لے لے. لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو بڑا بنانے کی، کسی کو اتھارٹی بنانے کی، جس کی جو سمجھ میں آئے. یہ فلسفہ اکبر تک پہنچا تو اکبر بڑا متاثر ہوا. اس کے لیے اس کی کتاب ترجمہ کی گئی اکبر کے لیے. اکبر کو وہ فلسفہ سنایا گیا. اکبر کو یہ فلسفہ بڑا اچھا لگا، اور اس نے یہاں پر اپنے ہندوستان میں یہی کرنا چاہا کہ کیا ضرورت ہے یہ علماء کی، یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے اور دستار والے، ان کو آ کے بیٹھنے کی، ان کو انٹرپریٹیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں؟ ہمارے پاس بھی عقلیں ہیں، ہم خود ہی قرآن سے نکال سکتے ہیں، نکالنا ہوگا تو. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امام اعظم کی پیروی کریں اور امام احمد ابن حنبل کو سنیں اور فلاں کو سنیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس عقلیں نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. قرآن آسانی سے دکانوں میں مل نہیں جاتا، ترجمہ نہیں مل جاتا، ہم خود سمجھ لیں گے. اس کے بعد پھر اس نے اسلام کو مزید کمزور کرنے کے لیے اور اس نظریے کو رواج دینے کے لیے کہ دیکھو مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے یہ بحثیں کروائی. جب بحثیں ہوئیں تو کبھی جواب دینے میں کچھ تامل ہوا، کبھی جواب دیتے دیتے کسی اور نے بات اچک لی. یوں ہر طرف سے علماء اسلام پر حملہ ہوا تو لوگوں نے فیصلے تبدیل کرنا شروع کر دیے کہ اکبر کا فلسفہ ٹھیک ہے، یہ مولوی تو جواب ہی نہیں دے پا رہے. تو اس نے کتنا تگڑا اعتراض کیا، اور ابھی مولوی صاحب کو بولنے کا موقع بھی پورا نہیں دیا گیا. یوں اسلام کی قدر لوگوں کے دلوں سے مزید کم ہونا شروع ہو گئی. دو باتیں. تیسری بات، 3 باپ بیٹے اللہ ان کو جہنم میں گھسیٹے. یہ 3 باپ بیٹے جس نے اکبر کا بیڑا غرق کیا. باپ کا نام ہے مبارک، ایک بیٹے کا نام ہے ابو الفضل اور ایک کا نام ہے فیضی. باپ نے بھی دین پڑھا تھا لیکن اپنے مقصد کے لیے. بیٹوں کو بھی دین پڑھایا تھا ابو الفضل اور فیضی کو، اور بڑی مہارت تھی ان کو دین میں. لیکن جب تک دین میں دینی روح اور اخلاص کی روح موجود نہ ہو، دین کا وہ علم نفع نہیں دیتا، وبال بن جاتا ہے ایسا علم. جب یہ اللہ سے ہمیشہ نفع مند علم مانگنا چاہیے، جو علم نفع دے خود کو بھی اور امت کو بھی. ان باپ بیٹوں کے پاس علم تھا شریعت کا، لیکن نفع مند علم نہیں تھا. ان تینوں نے مل کے اکبر کا ستیہ ناش کیا، ستیہ ناش کیا. خاص طور پر دونوں بیٹوں نے، ابو الفضل نے اور فیضی نے. انہی لوگوں نے اکبر کے دماغ میں یہ بات ڈالی. 1000 سال پورے ہو گئے، جو نبوت کے 1000 سال تھے وہ پورے ہو گئے. ذل الہی اب جو اگلے 1000 سال ہیں ان کے مجدد آپ ہیں. آپ میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں، آپ بڑے باصلاحیت آدمی ہیں، آپ 1000 سال کے مجتہد ہیں، آپ مجتہد اعظم ہیں،
آسمان سے فرشتہ آیا، آپ کے لیے وحی لے کر آیا، اور فرشتہ آپ کے نام پر وحی مجھے بتا کر گیا ہے کہ جب آپ اٹھیں تو میں آپ کو بتا دوں فرشتے نے وحی بھیجی ہے، جس کا معنی یہ ہے اے انسان، اے اکبر، اے انسان سن اور توجہ سے سن، بے شک گائے ذبح کرنا میری طرف سے حرام ہے، اور جو گائے ذبح کرے گا اللہ اس سے ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ آپ کے لیے فرشتہ وحی لے کر آیا تھا۔ اکبر بھی بچوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہو گیا تھا، جو یہ دونوں بھائی اور ان کا باپ سمجھا دیتا اکبر کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی۔ علماء کو دور کرتا گیا اور ایسے خوشامدی لوگوں کو اکبر قریب کرتا گیا، اور ایسا اس نے اپنا ایک عقیدہ بنایا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا، اور جو کچھ کیا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مسجدوں میں تالے، اذانوں پر پابندی، نمازوں پر پابندی، گائے کی قربانی پر پابندی، سوروں کو ذبح کرنا اور کھانا اور کھلانا، مسلمانوں کے گھروں میں ہندوؤں کی بیٹیاں لا کے بسانا اور ہندوؤں کے گھروں میں مسلمان بیٹیوں کو دینا وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو سجدہ کروانا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے پورے مملکت اسلامیہ ہندوستان اور پوری مملکت اسلامیہ، جس کے اثرات شام، یمن اور دوسری طرف بھی جا رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ جل شانہ نے حضور قبلہ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ ہے مجدد اعظم،